لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان عشرہ محرم، جس کی تیسری تقریر آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے، جہاد معصوم عنوان گفتگو ہے، اور آپ حضرات جس توجہ، انہماک اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ہماری کلمہ بیانی کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مجھے اس تنگی وقت کا ضرور احساس ہے کہ میں زیادہ تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا، یا کہ بعد دیگر مجالس کے سلسلے کی وجہ سے، تاہم جس قدر بھی حق کی خدمت ادا کر سکتا ہوں اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، جہاد معصوم کے عنوان پر اس تیسری تقریر میں ہم گزشتہ دو تقریروں سے مسلسل ہوتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر جو افکار کریں گے انشاءاللہ، اس کا محصل اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے سلسلہ عصمت و طہارت کو قائم کیا، سلسلہ ہدایت کو قائم کیا، اپنے معصوم بندے بھیجے اور ان معصومین کو ہر رخ سے کامل و اکمل بنا کر بھیجا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے، انہیں خدا نے ہادی بنایا ہے، تو ہماری اور ان کی خلقت ایک سی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر وہ بھی ہماری ہی طرف پیدا ہوئے ہیں تو پھر انہیں ہدایت کرنے کا کیا حق ہے؟ ہم خود ہی ہادی نہ بن جائیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد، یہ سمجھے کا یہ جو نظریہ قائم کیا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی انبیاء بھی ہم ہی جیسے بشر تھے، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ وہ ہادی ہیں، ہم محتاج ہدایت ہیں۔ محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوتا، نہیں غور فرمایا، محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوتا، یہ قرآنی فیصلے کے خلاف ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بہت توجہ ہے۔ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے پہلا فیصلہ یہی دیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پورے مجمع کی توجہ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے نعرے لگانے والے، اسلامی نظام کی باتیں کرنے والے، شریعت کی باتیں کرنے والے، اسلام کا پہلا قانون سنیں کہ هل يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔
عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ قانون ہے تو عرفان العابدی کو رضویہ امام بارگاہ کے اس مجمع سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے دو کہ جب جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو کیا درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے، سر بابا نہ کریں درود بھی بھیج دیں تاکہ پتہ ہو۔ کیا درود بھیجنے والے، آپ کے ذہنوں کا، آپ کی سماعتوں کا، آپ کے جذبوں کا امتحان لے رہا ہوں دوستوں، میں آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا چونکہ تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ حضرات تھکے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ذرا سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے، مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہلاک ہونے والا اور ہلاکت سے بچانے والا، مشکل میں مبتلا ہونے والا اور مشکل کشائی کرنے والا، مشکل میں مبتلا ہونے والا اور مشکل کشائی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں اور ذرا سا ذہنی سماعت کو بلند کریں، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اصول قدرت ہی یہ ہے تو پھر خاک کے ذرے اور ابو تراب برابر نہیں ہوا کرتے۔ جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر بشر اور ابو البشر برابر نہیں ہوا کرتے۔ جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر انسان اور خیر انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والے اور شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والے، یا اللہ توجہ فرمائے جانا محترم۔ اچھا نہیں، ایک تاریخی جملہ کہہ دو تاکہ آپ کی زحمتیں تمام ہوں اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں۔ اگر یہی اصول قدرت ہے اور قانون قدرت ہے تو پھر اس قرآنی قانون کو بھی ملت کو تسلیم کرنا چاہیے، شریعت کا نعرہ لگانے سے پہلے، کہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو کیا بت قدوں میں پیدا ہو کر کافر ماں باپ کی آغوش میں پڑھ کر جوان ہونے والے اور خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر آغوش رسالت میں پڑھ کر جوان ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا جنگ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انسانوں کو قتل کرنے والے اور انسانوں کو ہلاکت سے بچانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت کی خاطر، بہت توجہ، حکومت کی خاطر عوام کا قتال کرنے والے اور ہدایت کی خاطر تخت حکومت ٹھکرانے والے، توجہ جانے ہوتا، ہدایت کی خاطر تخت حکومت کو ٹھکرانے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ عزیزان محترم، یہی قانون قدرت ہے۔ انبیاء و مرسلین کی سیرت یہی ہے۔ جناب آدم نے جہاد کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ جناب نوح کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا۔ جناب آدم ثانی نے، جناب نوح نجی اللہ نے جہاد کیا ہے، 950 برس جہاد کیا ہے، نوحے پڑے ہیں، تبلیغ کی ہے، ہدایت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی، ہدایت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الائمہ بھی ہیں، جو ابو الانبیاء بھی ہیں، جو اماموں کے بھی باپ ہیں، جو نبیوں کے بھی باپ ہیں، جناب ابراہیم وہ ہیں جو عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ صلوات میرے محمد علیہ محمد۔
جنہیں خداوند عالم نے تاج خلت عطا کیا ہے، اپنی دوستی کا حق اگر کسی کو دیا ہے انبیاء میں تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے عطا فرمایا۔ ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو، تو اسی منزل پر سورہ مبارک بقرہ میں ابراہیم کی منزلت کا اعلان بھی کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کا ہم نے کلمات سے امتحان لیا۔ دوستو، قرآن فہمی یہ ہے کہ آیت کو پڑھ کر نہ گزرو، جب لفظ کلمات آیا ہے تو پھر غور کرو وہ کون سے کلمات تھے جن سے ابراہیم کا امتحان لیا۔ جیسے ہم نے پرسوں کہا تھا کہ وہ کون سے اسما تھے جو آدم کو سکھلائے گئے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں انعام کے طور پر امامت عطا کی۔ آپ تو غور نہیں کیا، امامت سازش کے تحت نہیں ملتی، انعام کے طور پر ملتی ہے۔ امامت سازشوں سے نہیں ملا کرتی، امامت انعام کے طور پر اللہ عطا کرتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، للناس اماما۔ عزیزان محترم، آغاز ہی میں ایک تاریخی جملہ ہے، اگر آپ غور فرما لیں، خداوند عالم نے واضح طور پر قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا ہے۔ تو اب جب قرآن کی یہ آیت باقی ہے قیامت تک، تو پھر امامت بھی اس وقت تک باقی ہے جب تک ناس باقی ہے۔ جب تک ناس باقی اس وقت تک امامت باقی۔ ناس تو موجود ہے، پھر یہ کیسے مان لوں کہ امامت نہیں ہے؟ اور رعایت معطل ہو کر رہ جائے گی۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا۔ جیسے ہی ابراہیم کو امام مقرر کیا، ابراہیم مسند امامت پر گئے، ویسے ہی ابراہیم مسند امامت کی بلندی سے دعا کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا، میری نسل میں بھی جائے گا؟ یعنی ابراہیم نے دعا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابراہیم کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو امام مقرر کرے۔ بھائی بہت توجہ ہے محترم، ورنہ دعا نہ کرتے۔ ابراہیم کو حق نہیں ہے، تو جب ابراہیم جیسے عبد کو، نبی کو، رسول کو، خلیل کو، امام کو، معصوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اولاد میں کسی کو امام مقرر کر دے، تو مکے مدینے کے رہنے والوں کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ مشوروں سے امامت کے فیصلے کرنے لگے تھے؟ صلوات تیرے بابت بلند محمد پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں یہ عہدہ امامت تمہاری ذریت میں جائے گا، لیکن یاد رکھو ابراہیم، تمہاری ذریت میں بھی جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یعنی امامت اتنا اہم منصب ہے کہ اگر نسل رسول میں بھی ہو، اگر شجرہ نبوت میں بھی ہو اور ظالم ہو تو امام نہیں ہو سکتا۔ یعنی جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں امامت نہیں ہے وہاں عصمت نہیں ہے، جہاں عصمت نہیں ہے وہاں جہاد نہیں ہے، جنگ ہے۔ یہ کلیہ ہے جانے محترم۔ اب آپ آ جائیں اس نتیجے پر، اس ساری تمہید کے بعد، کہ پروردگار عالم نے ابراہیم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جب ابراہیم کو خدا نے اپنا نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا، اور جب ہمارے جد عبدیت، نبوت، رسالت اور خلت کی ساری منزلیں کامیابی سے طے کر گئے، اب منزل خلت سے ہمارے جد کا امتحان ہوا، اور جب انہوں نے وہ امتحان کامیابی سے طے کیا تو انہیں تاج امامت عطا کیا۔ صلوات بھیجو۔ یہ
मासूम मैंने एक पस मंजर में बयान किया है, इसलिए कि मुझे आगे चलकर इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करना है और यहीं से हम जहाद मासूम का एक अंदाज पेश करेंगे कि मासूम के जहाद का अंदाज क्या होता है। अज़ीज़ान मुहतरम, बड़ी अजीब बात है कि जनाब इब्राहिम आज तक मिल्लत इस गलतफहमी में है। अल्लामा इकबाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी ये कहता हुआ दुनिया से गया है कि था इब्राहिम पिदर और पिसर आदर है। वो भी जनाब इब्राहिम को आदर जैसे बुतफरोश का बेटा समझते रहे, हालांकि आदर इब्राहिम का बाप नहीं था। मासूम का बाप कभी काफिर हुआ ही नहीं करता। जनाब इब्राहिम के बाप का नाम था तारिक, मोमिन थे, मुत्तफिका। ये फिर किसी मजलिस में इसकी तफसील अर्ज करूंगा। लेकिन इस आजर का जिसका हवाला दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कि माज़अल्लाह ये जनाब इब्राहिम के बाप था, इसका काम था बुत गरीबी, बुत परस्ती भी, बुत फरोशी भी। अब जनाब इब्राहिम का के मुताल्लिक़ तमाम उलमा ने, उलमा जमहूर ने मुसलसल और मुफस्सल मुत्तफ़िक़ा तौर ये लिखा कि जनाब इब्राहिम अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिन, अब देखें जिहाद मासूम का अंदाज, बड़े सुकून से जरा सुनेंगे इस इल्मी बहस को, फिर जब नतीजा मैं दूंगा तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात नौजवानों के लिए आएगी। यहां मैं आप हज़रात की पूरी तवज्जो चाहूंगा। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के इब्तदाई दिन पोशीदगी में गुजरे, एक भंवरे में गुजरे। जब आप एक उम्र के बाद उस भंवरे से बाहर आए हैं तो उस वक्त चांद चमक रहा था। बहुत तवज्जो, कुरान का वाकया, चांद चमक रहा था। अब देखें जिहाद मासूम किस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी पर असरअंदाज होता है। मासूम किस तरह से नफ्सियाती तौर पर बुत परस्तों को, ताकत के पुजारियों को जनाब इब्राहिम मुतवज्जे कर रहे हैं। चांद को चमकता हुआ देखा, फौरन सारे लोग इकट्ठे थे, सबको कहा कि ये चांद यकीनन खुदा होगा, इसलिए कि ये बहुत रोशन है, बहुत चमकदार है, बहुत रोशनी है इसमें। अब जो मारिफत मासूम नहीं रखते वो तो आयत का तर्जुमा यही करेंगे ना कि इब्राहिम ने खुदा के बजाय चांद को खुदा समझा, लेकिन ये नहीं है। मासूम तो अवाम की उस अकीदे पर नफ्सियाती ज़र्ब लगा रहा है। मासूम को पता है कि एक मंजिल ऐसी आ जाएगी कि जहां मैं इन्हें आजिज कर दूंगा, इन्हें इकरार करना पड़ेगा कि खुदा कौन है। चांद जब तक चमकता रहा, इब्राहिम कहते रहे कि यही खुदा होगा, इसलिए कि ये बड़ा रोशन है, ये बहुत चमकदार है। और जब चांद गुरूब हुआ, सारे लोगों से इकट्ठा करके एक जुमला कहा कि जो डूब जाए, जो गुरूब हो जाए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। अब देखें जिहाद मासूम का अंदाज देखें आप। अब इस जिहाद मासूम में कहीं तलवार नहीं है, तख्त नहीं है, ताज नहीं है, फौज नहीं है, लश्कर नहीं है। पूरी तवज्जो दीदार मोहतरम मौलाना सलामत रखे इन तारीखी समाज को। कोई तख्त ताज की का रोक टोक नहीं है, कोई जाओ हशमत नहीं है, अकेले है इब्राहिम। कहते हैं जो डूब जाए, जो गुरूब हो जाए, जिसे जवाल हो जाए। क्या तौहीद बयान हो रही है, वो मेरा खुदा नहीं। सूरज साहब उभरे, सूरज को देखा, हाँ ये तो चांद से भी बड़ा है, ये चांद से भी ज्यादा रोशन है, इसकी तपिश भी ज्यादा है, इसकी आतिश भी ज्यादा है, फिर ये खुदा होगा। सारा दिन इब्राहिम के कौम वाले खुश रहे कि चलो सूरज को खुदा मान लिया। लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ, जब सूरज ने मुंह छुपाया गोशे मगरिब में, तो जनाब इब्राहिम फिर सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि कहां गया वो खुदा, कहां गया वो खुदा। डूब गया, गुरूब हो गया। कहा जो डूब जाए, जो गुरूब हो जाए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। सितारा उभरा, सितारा उभरा, सितारे के लिए भी यही इस्तेदाल किया। सितारा जब टूटा, सितारा जब आसमान से मिटा, कहा जो टूट जाए, जो गिर जाए, जो खत्म हो जाए, जिसकी रोशनी में धप पड़ जाए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। अब हर तरफ से देखे जिहाद मासूम का अंदाज देखे। चांद का इनकार कराया, सूरज का इनकार कराया, सितारे का इनकार कराया, लोगों को आजिज कर दिया कि जो गुरूब हो जाए वो खुदा नहीं, जिसे जवाल हो जाए वो खुदा नहीं, जो मिट जाए वो खुदा नहीं, जो एक जगह चमक कर दूसरी जगह न चमके वो खुदा नहीं हो सकता। इस अंदाज से तौहीद का प्रचार शुरू किया। लोग इब्राहिम के करीब आना शुरू हुए। इब्राहिम के करीब आए तो नमरूद को वहशत होना शुरू हुई। सलावत भेजे ना मोहम्मद। ये बहुत बड़ी बहस है जिसे मैं समेट कर एक नतीजे पर ला रहा हूं। एक ही जुमला आज की मजलिस में मुझे जिहाद मासूम पर फैसला को इंशाल्लाह अर्ज करना है आपकी खिदमत में।
لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے، اس لیے کہ ابراہیم دلائل سے بات کر رہے تھے، حقائق سے بات کر رہے تھے، لوگ نزدیک آنا شروع ہوئے۔ لیکن جو خود خدا بنا بیٹھا تھا اس کے لیے تو تشویش کی بات تھی نا کہ میری خدائی میں خلل ڈال رہا ہے اللہ کا ایک بندہ۔ وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا نا اس کے پاس تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، دیا ہوا سب خدا ہی کا تھا۔ خدا بھی اتنا بے نیاز ہے، اپنے حریف کو تخت دے رہا ہے۔ اللہ نہیں غور کیا نا، خدا اتنا بے نیاز ہے، اپنے حریف کو براہ راست، ہمیں خدا ہی کا حریف تھا نا، کسی نبی کا حریف تو نہیں تھا، کسی خلیفہ کا حریف تو نہیں تھا، کسی بادشاہ کا حریف تو نہیں تھا، براہ راست کہتا تھا میں خدا ہوں، یہی کہتا تھا نا۔ اور خدا اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے حریف کو تخت بھی دے رہا ہے، تاج بھی دے رہا ہے، حکومت بھی دے رہا ہے، سلطنت بھی دے رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، تخت و تاج بھی دے رہا ہے، عیش و آرام بھی دے رہا ہے۔ چاہتا تو نہ دیتا نا اپنے حریف کو، سب کچھ چھین لیتا، سب کچھ چھین لیتا۔ تو کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا؟ کیا یہ تخت و تاج، حکومت، بادشاہت، دولت، افسر، لشکر، مشیر، وزیر، یہ سب کچھ خدا نے نمرود کو عطا نہیں کیے تھے؟ تو کیا کوئی صاحب عقل مسلمان ہے جو خدا کی نمرود پر ان رحمتوں کی بارشوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ صاحب خدا کی تو سلو ہو گئی تھی نمرود سے، ورنہ تخت و تاج کیوں دیتا؟ محمد اور فرمانے خدا نے سب کچھ نمرود کو عطا کیا تھا۔ اسے تشویش ہوئی کہ ابراہیم کا یہ اگر حال رہا، اسی طرح سے وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے تو لوگ میری خدائی کے منکر ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، بہت توجہ، اب یہ وہ منزل ہے جس کے لیے میں آج آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ہم آمادہ ہو جائیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا کہ نمرود اور اس کی پوری قوم اپنا کوئی تہوار منا، دیکھیں جہاد معصوم کا انداز، اپنا تہوار منانے کے لیے، اپنی کوئی عید منانے کے لیے اپنے مندروں سے اور بت قدوں سے نکل کر کہیں گئے میدانوں میں جہاں وہ اپنا تہوار منا رہے تھے۔ جہاد معصوم کا انداز دیکھیں، جناب ابراہیم فوراً نمرود کے بت خانے میں آئے، تشریف لائے، آ کر سارے بتوں کو دیکھا، جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑا پھوڑا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ ہوتا، جتنے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے نا بت خانے میں ان سب کو توڑ دیا۔ کیا بصیرت معصوم ہے! جو بڑا تھا اسے کچھ نہیں کہا، معصوم بڑے کو کچھ نہیں کہتے۔ چلے صلوات دیتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس مسئلے پر میں تحت نظر شان قرار کے اس عظیم شان اجتماع کو دعائیں دیتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں۔ میں مجھ جیسا کم علم آدمی جو طالب علم ہے، جو در نجف کا بھکاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نوجوان اپنے مذہب کی حقانیت کو انشاءاللہ آج رضیہ امام بارگاہ سے سجدے کرتے ہوئے جائیں گے۔ جہاد معصوم کے اس رخ کو اگر دیکھیں گے، اگر میرے مولا نے مدد کی اور میرے سینے میں طاقت رہی تو میں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا، سارے بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑا اور توڑنے کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے سامنے ان بتوں کا ڈھیر لگا دیا اور وہ گیتی بیلچا جو بھی جناب ابراہیم کے پاس تھا وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا، خود باہر تشریف لے آئے۔ بت خانہ ویران۔ ارے تاریخ اسلام کے مورخوں کچھ تو انصاف کیا کرو، تاریخ انسانیت میں کوئی بت شکن نہیں ہے۔ دو ہی بت شکن گزرے ہیں تاریخ آدمیت میں، یا ابراہیم یا ابراہیم کا بیٹا علی۔ انشاءاللہ آپ کو آج لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے ذرا سی آپ کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑے اطمینان سے میں گفتگو اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سماعتوں میں اونڈیل دوں علی کے تولا کی طرح۔ اور جو ہے نا جان بتا، سارے بتوں کو توڑا، پہلا بت شکن جناب ابراہیم، دوسرا بت شکن ابراہیم کا بیٹا علی، تیسرا کوئی بت شکن تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ دعویٰ کر رہا ہوں غلط، جو بھی کہے کہ کوئی اور بت شکن بھی ہے، کوئی بت شکن نہیں ہے۔ بت شکنی کا اعزاز صرف دو کو حاصل ہوا ہے، یا ابراہیم کو، یا ابراہیم کی اولاد علی کو، یا ابراہیم نے نمرود کے بت خانے کو ویران کیا تھا، یا علی نے مہر نبوت پر قدم رکھ کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، جو کچھ پدر نے چھوڑ دیے تھے وہ پسر نے تمام کر دیے۔ سارے بت توڑے تھے، بہت توجہ، سارے بت، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ تاریخ کا مورخ چاہے ابن خلدون ہو، چاہے مورخ طبری ہو، چاہے شبلی نمانی ہو، کوئی بھی ہو، غلط حوالے دیتے ہیں۔ کوئی
कोई पुत शिकन नहीं है। किसी के जहन में ये ख्याल ना आए कि साहब महमूद गजनवी भी तो पुत शिकन था। गलत, महमूद गजनवी पुत शिकन नहीं था। पुत शिकन इसे नहीं कहते, उसे तो ये इत्तला मिली थी कि सोमनाथ के मंदिर में जो बुत रखे हुए हैं उनके जिस्मों में हजारों मन सोना चांदी भरा हुआ है। सोने चांदी के लालच में पूरम इबादत गाहों पर हमला करना जंग है। अल्लाह की राह में पुत शिकनी करना चाह सिपाही और उसके जानने वाले और उसकी कौम वाले, उसको खुदा मानने वाले जब वापस आए, आकर देखा तो सारा बुतकदा वीरान था। सारे मुश्रिक परेशान हो गए, रोने पीटने लगे। बड़ी कमबख्त लोग होते हैं ये काफिर, अपने बुतों पे भी रोते हैं, हमें हुसैन पे भी नहीं रोने देते। अजीब होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। सलावत देना मोहम्मद रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पीटने लगे। किसी ने कहा किसने तोड़ा, किसी ने कहा किसने तोड़ा, किसी ने। अब दोस्तों मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि इधर उधर कोई ज़हन न जाए, इसलिए कि एक तारीखी जुमला मैं बहुत दूर से कह के गुजरूंगा। आखिर इस मेंबर की कुछ मजबूरियां भी हैं, इसलिए बड़ी लताफत के अंदाज में मैं गुफ्तगू करूंगा। समझना आपको है अज़ीज़ान मोहतरम। सब कहने लगे किसने तोड़ा, सब लोग गलत नाम दे रहे थे। नमरूद खुद जलाल के आलम में गोया हुआ, तुम सब गलत कहते हो। ये पुत शिकनी इब्राहिम के अलावा कोई और नहीं कर सकता। अरे नमरूद है, फासिक है, फाजिर है, मुशरिक है, काफिर है, लेकिन इतना अक्लमंद जरूर है कि पुत शिकन को पहचानने में गलती नहीं करता। कहा ये काम किसी का नहीं है सिवाय इब्राहिम के, और ये किसी ने नहीं किया, ये इब्राहिम का काम है। अपने सिपाहियों को भेजा, अपनी पुलिस को भेजा, जाओ गिरफ्तार करके। हुकूमतों का जिहाद तो यही होता है, गौर फरमाए। अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ इब्राहिम को गिरफ्तार करके भेजा, पुलिस को भेजा, उस जमाने की पुलिस जो भी होगी, और पुलिस भी वो जो इब्राहिम को जानती नहीं। अच्छा, पुलिस होती भी कुछ ऐसी है जो असल मुजरिम को पहचानती भी नहीं है ना। असल मुजरिम को नहीं पहचानते, उन्हें लेकर चले, ढूंढने चले, वो इब्राहिम को तलाश करने चले। नमरूद के पुलिस वाले इब्राहिम को पकड़ के लाओ, जहां भी कहीं है इब्राहिम। अब जानते नहीं, सूरत आशना नहीं, तलाश करते फिर रहे हैं। होता है अक्सर ऐसा, मेरे साथ तो कई दफा हुआ आमरीत के दौर में, अक्सर ऐसा हुआ। मेरे अक्सर वारंट निकले हुए उस जमाने में। एक दफा मैं घर पे पहुंचा तो मैं देखा बाहर पुलिस बैठी हुई है। मैं स्कूटर पे बैठ के आया था, शलवार कमीज पहने हुए था। मैंने जब दरवाजे पे उनसे पूछा, एबीसीनिया लाइन में उस वक्त रहता था, मैंने पूछा भाई कैसा है? कि वो इरफान साहब के वारंट है। मैंने कहा अच्छा मैं भेजता हूँ अभी जाकर। सच्चा वाकया आपको बता रहा। चलिए आप सलवार भेज दें मोहम्मद। जनाब इब्राहिम को तलाश करते करते इधर उधर फिर रहे थे, गलियों में फिर रहे थे। पूरी तवज्जो साहिब क़ससुल अंबिया ने ये जुमला लिखा और सारे मौर्रिखीन ने अज़ीज़ान मोहतरम इस वाक़े की तहक़ीक़ की है। पूरी तवज्जो। ये कौन से वक्त की अज़ान था? अज़ान हो रही है, कहाँ हो रही है? जिहाद मासूम के लिए मौला ने ताकत दी तो एक ही जुमला कहूंगा। जनाब इब्राहिम को तलाश करते करते एक गली में टकरा गए जनाब इब्राहिम। इब्राहिम से नमरूद के सिपाही पूछते हैं, ऐ शेख तुम इब्राहिम को जानते हो? जनाब इब्राहिम नबी है। और उनका हाँ जानता हूं, हाँ इब्राहिम को जानता हूं। जनाब इब्राहिम को तो यही कहना था ना, हाँ मैं जानता हूं। कहा उसका घर भी जानते हो? कहा हाँ घर भी जानता हूं। कहा मैं इब्राहिम से मिलवा दो? कहा आओ मेरे साथ चलो। अब देखें जिहाद मासूम, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। कहा मेरे साथ चलो। जनाब इब्राहिम नमरूद के सिपाहियों को लिए हुए, हिदायत इसे कहते हैं, मासूम इसे कहते हैं, अपने घर में तशरीफ लाए। अपने घर में तशरीफ, पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, अपने घर में तशरीफ लाए। नमरूद के सिपाहियों से कहा बैठ जाओ, आराम करो, खाने का वक्त है। दस्तरखान सजाया। जिहाद मासूम का अंदाज देखें जाने मोहतरम। सजाया दस्तरखान, खाना लग गया। सिपाहियों से कहा खाना खाओ, पहले खाना खा लो। भूल गई पुलिस मुजरिम को खाना देखकर।
توجہ ہے نا؟ لیکن دوستو تاریخ کا جملہ میں پورے مجمع کی جو نظر کرنا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ ان سپاہیوں میں دو چار کو بااخلاق قسم کے سپاہی بھی تھے. سارے سپاہی جب کھانا کھانے لگے تو دو چار سپاہیوں نے کہا اے شیخ تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. پوری توجہ، میرے مولا مجھے طاقت دیے میں آخری آدمی تک اپنے معافی زمین پہنچا سکوں. اے شیخ تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. ابراہیم نے کہا بھائی میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. گھر ابراہیم کا، دسترخوان ابراہیم کا، کھانا ابراہیم کا، بہت توجہ، گھر ابراہیم کا، کھانا ابراہیم کا، دسترخوان ابراہیم کا، برتن ابراہیم کے، لیکن صرف کھانے والے کافر ہے. مزاج معصوم نے، مزاج نبوت نے گوارا نہیں کیا کہ کافروں کے ساتھ اپنے دسترخوان پر اپنے گھر میں بھی اپنا کھانا کھا سکے. یہ شایان شان نبوت نہیں تھا. اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، جو ابراہیم جیسا خلیل اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا ایک وقت کے لیے کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا. یہ کیسا خاتم النبیین تھا جو ابو طالب کے دسترخوان پر 17 برس تک ابو طالب کا کھانا کھاتا ایسے نہیں دوستو، پوری طاقت اور تگڑائی سے رضویہ امام بارگاہ کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری. صلوات بھیجے بابا دے برکت. چلے صلوات بھیجے ہم محمد علیہ. اچھا غور فرمائے دوستوں ایک جملے پر، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. جناب ابراہیم کہتے ہیں جہاد معصوم کے لیے دوستوں آج کی مجلس میں ایک ہی جملہ کہوں گا اور دیکھیں معصوم کس طرح جہاد کرتا ہے. جناب ابراہیم نے کہا تم کھانا کھاؤ، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. جب سارے سپاہیوں نے، کافر کے لشکر نے کھانا کھا لیا تو سارا لشکر کہتا ہے وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا اے شیخ اب تو ہمیں ابراہیم کا پتہ بتا دو. میں قربان ہو جاؤں معصوم کی بصیرت کے، میرے ماں باپ قربان بصیرت معصوم پر. دوستو یہ ہے جہاد معصوم کا رخ، اور ملت مسلمہ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر واقعاً چاہتے ہو کہ معاشرے میں انصاف ہو، معاشرے میں عدل ہو، معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں اتفاق ہو، معاشرے میں محبت ہو، تو پھر معصوم کی طرف رجوع کرو. سارے سپاہیوں نے پوچھا اے شیخ ہمیں بتاؤ اب ابراہیم کہاں ہے. جناب ابراہیم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے انا ابراہیم خلیل اللہ، میں ہی تو ابراہیم ہوں. بہت توجہ، بہت توجہ، میں ہی تو ابراہیم ہوں. دوستو ساری زحمت میں نے اس جملے کے لیے دی تھی، میں ہی تو ابراہیم ہوں. تاریخ کے جملے یہ ہیں جیسے ہی جناب ابراہیم نے اپنا تعارف کرایا نا کہ میں ابراہیم ہوں، کافروں کے کاندھوں سے کمانیں گر گئی. بالکل یہی جملہ اپنی آنکھوں سے میں نے پڑھا ہے دوستو. کافروں کے کاندھوں سے کمانیں گری. ابراہیم کے سامنے رکوع کی حالت میں جھک کر کافر کہتے ابراہیم تم نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا. کہا مشکل کی کیا بات ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے چلو، میں موجود تو ہوں. تاریخی جملہ رضویہ کا پوری توجہ جانب محترم. کافر کہتے ہیں نہیں ابراہیم ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہے کہ ابھی تمہارا کھانا کھایا ہے، ابھی تمہیں نہیں بالکل ضرور بھیجے محمد علیہ محمد. بڑا فرق ہے، جبھی تو یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں تو میدانوں میں، یا علی مدد کہتے ہیں تو میدانوں میں، اس لیے کہ ہمیں یا علی مدد کہتے ہوئے کہیں شرمندگی نہیں ہوتی. ہمارے علی نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کیا ہے. ہم یا اللہ مدد والے نہیں ہیں. اگر یا اللہ مدد والے ہوتے تو کسی امام بارگاہ میں چھپا کر ایٹم بم رکھ دیتے.
توجہ ہے نا جان محترم؟ یا اللہ مدد والے ہوتے تو پھر بزدلی سے ہم تخریب کاری کے منصوبے بناتے. ہم بزدلی سے تخریب کاری کے منصوبے نہیں بنایا کرتے. ہمارا تو ایٹم بم بھی ہے تو یا علی ہے، ہمارا نعرہ بھی ہے تو یا علی ہے، ہماری آواز بھی ہے تو یا علی ہے، ہمارا محافظ بھی ہے تو یا علی ہے، ہمارا ناصر ہے یا علی ہے، ہمارا مددگار بھی یا علی ہے، ہمارا آقا بھی یا علی ہے، ہمارا مولا بھی یا علی ہے، ہمارا وارث بھی یا علی ہے، اس قوم کا محافظ بھی یا علی ہے، ان کی حفاظت بھی یا علی ہے، ان کا تحفظ بھی یا علی ہے، رسول کا بھائی بھی یا علی ہے، فاطمہ کا شوہر بھی یا علی ہے، حسین کا بابا بھی یا علی ہے، کائنات کا مالک بھی یا علی ہے. ارے تم اپنے ٹائم بموں کی بات کرتے ہو، جو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے، اس کے ماننے والوں کو ٹائم بم کیا کر سکتا سے کر رہے ہیں. ہماری نظمیہ امام بارگاہ میں شیعہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم شیعوں کا بھی شیعہ اور سنی بھائی مل کر نواسہ رسول کا غم بنا رہے ہیں. نہ شیعوں سے کوئی خطرہ ہے، نہ سنیوں سے کوئی خطرہ ہے. خطرہ ہے تو 200 برس پہلے انگریز کی ناجائز اولاد سے خطرہ ہے. پیدا ہونے والے محمد حسین سے کوئی ٹکرایا ہی نہیں یزید کے علاوہ. تو جسے اپنا حسب نامہ یزید سے منسلک کرنا ہے وہ کرے تخریب کاری. اور یہ طے ہے کہ جو حسین سے ٹکرایا وہ تباہ ہو گیا، یہ طے ہے کہ جو حسین سے ٹکرایا برباد ہو گیا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفیوں کے انداز بدلتے ہیں، شامیوں کے انداز بدلتے ہیں. حسین اٹل حقیقت ہے، حسین سب کا ہے. حسین نے انسانوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے. حسین تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، مشترکہ سرمایہ افتخار ہے. حسین سب کی عظیم ترین امانت ہے. حسین محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے جس نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے فیصلہ کن جہاد کیا. طاقت کے سامنے معصوم کا جہاد. سنو کہ جملہ، طاقت کے سامنے معصوم کا جہاد، تلوار کے سامنے معصوم کا جہاد. اور جو معصوم حسین نے پیش کیے ہیں نا کربلا میں، تاریخ پیش نہیں کر سکی. عزیزان محترم، تاریخ پیش نہیں کر سکی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، اتنی مولا سلامت رکھے ہمارے ان اسکاؤٹس کو، ہمارے ان چھوٹے بچوں کو. ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو یہ بچے بھی روتے ہیں. کیا اس سے بڑا معجزہ اور کوئی ہوگا؟ بچے بھی کہیں رویا کرتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ واقعی کربلا کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ مصائب کسے کہتے ہیں. ارے یہ بچے کسی کو جانے نہ جانے، لیکن اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ سکینہ کون تھی. اتنا تو ضرور جانتے ہیں، اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ سکینہ کون تھی. یہ بچے اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا، اس لیے کہ ان کی مائیں ان بچوں کو آغوش تربیت میں بتاتی ہیں کہ بچوں تم سکینہ کے غلام ہو، تم علی اصغر کے غلام ہو. عزادارو، ہمارے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، ہماری مائیں دودھ میں حسینیت پھیلاتی ہیں اپنے بچوں کو. آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اب قیامت کی راتیں شروع ہو رہی ہیں. عزادارو، جیسے جیسے یہ راتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے مصائب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے یہ قیامت کی راتیں آ رہی ہیں، ویسے ویسے اذا خانوں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے. ہائے میرا پیاسا بچہ، ہائے میرا غریب لال، فاطمہ زہرا کے بچوں